بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، آج ایک اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج میں آپ کو اولاد پیدا ہونے کا وظیفہ بتاؤں گا جو بہت ہی خاص اور پاورفل ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت سے اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا، وہ بھی بیٹے سے، کیونکہ تمام تعریفیں اللہ پاک کی ہیں جس نے پانی کو چلنا، سورج چاند کو چمک دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ہماری دعا میں تعریف شامل ہو جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری دعا قبول نہ ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ ہر تکلیف اور آزمائش میں اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس مصیبت سے نکالے گا، کیونکہ ہر خوشی اور غمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ جب ایک انسان مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے، اللہ پاک انسان کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ عمل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ مدنی الہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اس چینل کی ہر اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ہم قرآن میں ہر وہ چیز شامل ہے جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ہمیں اپنی پریشانیوں کے لیے قرآن پاک سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں لوگوں کی تمام ذہنی، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور میں نے ہر اس کی تمام تر حاجات اور ضروریات کو پورا کروں گا، بس انسان مجھ سے ہی اپنی تمام مشکلات بیان تو کرے اور مجھ سے ہی مانگے۔ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز ہی مسلمان اور کافر میں فرق ظاہر کرنے والی چیز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں آپ جو چاہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تمام مشکلات میں صبر کرنا چاہیے، اور مشکلات سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ جو مرد یا عورت یہ وظیفہ پکے یقین کے ساتھ کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پر یقیناً اس کی تقدیر بدل جائے گی اور وہ بے اولاد نہیں رہے گا۔ دوستو، پارہ نمبر 16 سورۃ مریم کی آیت نمبر 19 جو اس وقت آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، اس آیات کو دونوں میاں بیوی نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 14 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ پھر اس آیات مبارک کو 41 بار 9 چندی جمعرات کے دن علیحدہ کاغذ پر زعفران سے لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، اور روزانہ شام کے وقت کاغذ پر لکھی ہوئی ایک آیات مبارک بوتل میں یا کسی بند گلاس میں پانی لے کر اس میں بھگو دیں۔ صبح کے وقت آیات مبارک کاغذ کو نچوڑ کر اس پانی کو میاں بیوی دونوں پی لیں، اور 41 دن تک یہ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے گا۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے، یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔
اگر آپ لوگوں کو آج کا وظیفہ پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔